اس ویڈیو میں مضمون رسپانسبلٹیز آف یوتھ کے بقیہ حصے کو مکمل کیا جائے گا۔ تو اب یہاں قائد اعظم جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ سے خطاب کر رہے ہیں اور اس میں انہوں نے نشاندہی کی ہے ان مشکلات کی جو انہیں درپیش ہیں، اور اب انہیں چوکنا رہنے کی، ہوشیار رہنے کی ہدایت کر رہے ہیں۔ چلیے مل کر پڑھتے ہیں۔ They stress the importance of continued vigilance on our part، یعنی جو بھی مشکلات کہ جن کا ہمیں ابھی سامنا کرنا پڑا ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم چوکنا رہیں اپنے طور پر۔ Your main occupation معاف کیجیے your main occupation should be in fairness to yourselves، یعنی آپ کی جو سب سے بڑی مصروفیت ہے وہ سب سے پہلے تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو توجہ دیں، in fairness to your parents and indeed in fairness to the state، یعنی آپ خود سے مخلص رہیں، اپنے والدین سے اور پھر اپنی ریاست سے آپ مخلص رہیں۔ ٹو ڈیووٹ یور اٹینشن سوللی ٹو یور اسٹڈیز، اور ایسا آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں، وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ اپنی تعلیم پر لگائیں۔ اٹ از only thus that you can equip yourselves for the battle of life that lies ahead، اور محض اسی طرح سے ہی، یعنی یہی وہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ خود کو جو زندگی کی جنگ ہے اس میں مسلح کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں، جو کہ ابھی آپ کے سامنے آنے والی ہے یا جس میں ابھی آپ داخل ہونے جا رہے ہیں۔ لائز اہیڈ آف یو، یعنی آپ کے سامنے جو ایک طرح کا یہ چیلنج ہے جو اب آ رہا ہے اور آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے تیار کرنے کے لیے قائد جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے نصیحت کر رہے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ Only thus will you be an asset and a source of strength and of pride to your state، یعنی ایسا کر کے ہی آپ ایک اثاثہ بن سکیں گے اور طاقت کا ذریعہ بھی، اور اپنی ریاست کے لیے فخر کا باعث بھی بن سکیں گے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ Only thus can you assist it in solving the great social and economic problems that confront it، اور صرف ایسا ہی کر کے، یعنی اپنی تعلیم پر توجہ دے کے ہی آپ اپنی ریاست کی مدد کر سکیں گے ان بڑے بڑے معاشرتی اور اقتصادی مسائل کو حل کرنے میں کہ جن کا اسے سامنا ہے۔ and enable it to reach its destined goal among the most progressive and strongest nations of the world، اور صرف اس طرح سے ہی آپ اسے اس قابل بنا سکیں گے کہ اس ہدف یا مقام کو حاصل کر سکے، یعنی دنیا میں ترقی یافتہ اور مضبوط قوموں میں اپنی جگہ بنا سکے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مائی ینگ فرینڈز، یعنی میرے نوجوان دوستو، I would therefore like to tell you a few points about which you should be vigilant and beware، لہٰذا میں آپ کو چند ایک ایسے نکات بتانا چاہتا ہوں کہ جن کے بارے میں آپ کو چوکنا رہنا ہے اور ان سے خبردار رہنا ہے۔ Firstly, beware of the fifth columnists among ourselves، یعنی سب سے پہلے آپ کو چوکنا رہنا ہے ایسے صحافیوں سے، یعنی کہ جو دراصل جاسوس ہیں۔ Secondly, guard against and weed out selfish people، یعنی کہ آپ نے خود کو بچانا ہے ان لوگوں کی نشاندہی کر کے ان کو اپنے گروہوں میں سے، اپنے اس قوم میں سے باہر نکالنا ہے کہ جو خود غرض ہیں یا لالچی ہیں۔ who only wish to exploit you so that they may swim، جو محض آپ کا استحصال کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ خود فائدہ اٹھا سکے، یعنی آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے آپ نے خبردار رہنا ہے۔ Thirdly, learn to judge who are really true and really honest and unselfish servants of the state، اور اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر یہ بات آتی ہے کہ آپ نے موازنہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے کہ کون دراصل سچا ہے، ایماندار ہے، بے لوث ہے، یعنی خود غرض نہیں ہے اپنی ریاست کی خدمت کرنے میں۔ who wish to serve the people with heart and soul and support them، جو کہ دل و جان سے اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، ان کا سہارا بننا چاہتا ہے۔
There is another matter that I would like to refer to, یعنی ایک اور معاملہ ہے کہ جس کا میں حوالہ دوں گا. My young friends, میرے نوجوان دوستو, hitherto you have been following the rut. اب تک آپ ایک بتائی گئی چیز کو ہی فالو کر رہے ہیں، یعنی اس کا پیچھا کر رہے ہیں، یعنی دیکھا دیکھی کر رہے ہیں. جو آپ سے پہلے کے لوگ کر رہے تھے آپ اسی سیدھ میں چل رہے ہیں. یو گیٹ یور ڈگریز اینڈ وین یو آر تھرون آؤٹ آف دس یونیورسٹی ان تھاؤزنڈز، یعنی آپ اپنی ڈگری حاصل کرتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں جب آپ کو باہر بھیجا جاتا ہے. all that you think and hanker for is government service. تو آپ محض صرف حکومتی یعنی سرکار کی نوکری کرنے کے بارے میں ہی صرف سوچتے ہیں. As your Vice Chancellor has rightly stated, and the main object of the old system of education, جیسے کہ آپ کے وائس چانسلر نے بالکل صحیح کہا ہے، اور جو پرانا طریقہ تعلیم ہے اس کا بھی جو مین مقصد ہے، اینڈ دا سسٹم آف گورنمنٹ ایگزسٹنگ، اور جو حکومتی نظام ہے ابھی جو چل رہا ہے hitherto اب تک کا، was really to have well trained well equipped clerks. یعنی اس کا محض ایک ہی مقصد تھا کہ وہ تربیت یافتہ اور قابل کلرک پیدا کرے. Of course some of them went higher and found، یقیناً ان میں سے چند ایک کچھ اونچے مقام تک پہنچے اور انہوں نے تلاش کر لیا their level یعنی اپنا مقام. but the whole idea was to get well qualified clerks، لیکن ان کا جو مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ وہ تربیت یافتہ کلرک جو ہیں وہ حاصل کر سکیں یا وہ بنا سکیں. اداروں میں، تعلیمی اداروں سے جو باہر نکلتے ہیں اسٹوڈنٹس، وہ محض کلرک بننے کے قابل ہی تھے، یعنی تعلیمی نظام ایسا تھا. آگے پڑھتے ہیں. civil service was mainly staffed by the Britons and the Indian element was introduced later on، یعنی جو سول سروس ہے وہ زیادہ تر اس میں انگریز ہی ہوتے تھے، اور انڈین لوگ جو ہیں ان کو بہت کم اس میں یعنی ان کا حصہ ہوتا تھا، یعنی ان کو بعد میں اس میں شامل کیا گیا. اینڈ اٹ وینٹ اپ پروگریسولی، اور پھر اسی طرح سے وہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا. Well, the whole principle was to create a mentality, a psychology and a state of mind that an average man، یعنی اس تمام کے پیچھے جو ایک اصول تھا کہ ایک ایسا ذہن، ایسی سوچ، ایسی ذہنیت اور ایک ایسا دماغ تیار کرنا تھا ایک عام شخص کا کہ when he passed his BA اور MA was to look for some job in government، کہ جب وہ اپنا BA یا MA جو ہے اس کو پاس کر لے تو وہ محض صرف سرکار کی نوکری کے بارے میں ہی سوچے، یعنی اس کا ذہن کسی دوسری طرف نہ جائے. تو تعلیمی نظام جو ہے اس کو خاص اس مقصد کے لیے ایسا بنایا گیا تھا. آگے پڑھتے ہیں. If he had it, he thought he معاف کیجیے گا if he had it, he thought he had reached his height، اور اگر وہ یہ مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا، یعنی سرکاری نوکری اس کو مل جاتی، تو وہ خود کو یوں سمجھتا جیسے وہ اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے، یعنی بہت کامیاب ہو گیا ہے. آگے پڑھتے ہیں. I know and you all know what has been really the result of this، میں جانتا ہوں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. Our experience has shown that and، یعنی ہمارا جو تجربہ ہے اس سے یہ دکھائی دیتا ہے کہ MA earns less than a taxi driver، یعنی ایک MA پاس جو ہے وہ ٹیکسی ڈرائیور سے بھی کم کما پاتا ہے. And most of the so-called government servants are living in a more miserable manner than many menial servants who are employed by well-to-do people. اور زیادہ تر جو حکومت کے ملازم ہیں وہ زیادہ برے حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں ان عام سے ملازموں سے بھی بدتر کہ جن کو مالدار لوگوں کے ہاں ملازمت ملی ہوتی ہے. Now I want you to get out of that rut and that mentality, and especially now that we are in
فری پاکستان. لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لکیر کے فقیر نہ بنیں، یعنی اسی روش پر چلنے کے بجائے اپنی سوچ کو بدلیں، خاص طور سے اب جب کہ ہم ایک آزاد پاکستان میں رہ رہے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. گورنمنٹ کی ناٹ ایبزارب تھاؤزنڈ امپاسبل، یعنی حکومت جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو نوکریاں نہیں دے سکتی، یہ ناممکن ہے. بٹ ان دا کمپٹیشن ٹو گیٹ گورنمنٹ سروس موسٹ آف یو ول بی ڈیمورلائزڈ، بلکہ جو یہ ایک دوڑ ہے حکومت میں نوکریاں حاصل کرنے کی، اس دوڑ کا اگر آپ حصہ بننے لگے یا اس میں آپ شامل ہو گئے تو آپ کو مایوسی ہوگی. گورنمنٹ کین ناٹ ٹیک اونلی، معاف کیجیے گا، گورنمنٹ کین ٹیک اونلی اے سرٹن نمبر اینڈ دا ریسٹ کی ناٹ سیٹل ڈاؤن ٹو anything else and being disgruntled are always ready to be exploited. یعنی حکومت جو ہے وہ ایک خاص تعداد میں ہی لوگوں کو نوکریاں دے پاتی ہے، دے سکتی ہے. باقی کے جو لوگ رہ جاتے ہیں پیچھے اور وہ پھر کسی اور شعبے میں نہیں جا سکتے تو وہ بہت مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا استحصال کیا جاتا ہے، لوگ ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں. by persons who have their own axes to grind، یعنی ان لوگوں کے ہاتھوں میں وہ پھر ایک طرح سے استعمال ہو جاتے ہیں جو کہ اپنے کوئی مقاصد رکھتے ہیں، اپنے کسی مقصد کے لیے انہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. ناؤ آئی وانٹ دیٹ یو مسٹ ڈائیورٹ یور مائنڈ، یعنی میں اب چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن کو تبدیل کریں، یور اٹینشن، اپنی توجہ کو بدلیں، تبدیل کریں، یور ایمز اینڈ ایمبیشن ٹو ادر چینلز، اپنے جو مقاصد ہیں جو آپ بننا چاہتے ہیں زندگی میں ان کو کسی دوسری طرف لگائیں، اپنی سوچ کو تبدیل کریں. اینڈ ادر ایونیوز اینڈ فیلڈز دیٹ آر اوپن ٹو یو اینڈ ول انکریزنگلی بیکم سو، اور جو دوسرے آپ کے لیے مواقع موجود ہیں یا شعبے موجود ہیں جو آپ کے لیے ایک طرح سے کھلے مواقع ہیں اور وہ آگے کو بڑھتے چلے جائیں گے اگر آپ ان کی طرف توجہ دیں. دیر از نو شیم ان ڈوئنگ مینول ورک اینڈ لیبر، یعنی ہاتھ سے کام کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، اس میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. دیر از این immense اسکوپ ان ٹیکنیکل ایجوکیشن فار وی وانٹ ٹیکنیکلی qualified پیپل ویری بیڈلی، یعنی تکنیکی جو شعبہ ہے، تعلیمی شعبہ، اس کے اندر آپ کے پاس بہت سے مواقع موجود ہیں کیونکہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے تکنیکی ماہروں کی. یو کین لرن بینکنگ، کامرس، ٹریڈ، لا ایکسیٹرا. وہ مختلف شعبوں کے متعلق بتا رہے ہیں جیسے بینکنگ اور اقتصادیات، تجارت اور قانون دانی وغیرہ، کہ جن کی طرف اسٹوڈنٹس جو ہیں انہیں توجہ دینی چاہیے. وچ پرووائڈ سو مینی اپرچونیٹیز ناؤ، کہ جن میں ان کے لیے بہت سارے ترقی کرنے کے مواقع ہیں. آلریڈی یو فائنڈ دیٹ نیو انڈسٹریز آر بینگ اسٹارٹیڈ. آپ پہلے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ نئی جو صنعتیں ہیں وہ شروع کی جا رہی ہیں. نیو بینکس، نئے بینک وغیرہ، اور نیو انشورنس کمپنیز، نئی جو انشورنس کمپنیاں ہیں وہ شروع کی جا رہی ہیں. نیو کمرشل فرمز، اسی طرح سے نئی اقتصادی جو ادارے ہیں are opening and they will grow as you go on. وہ کھل رہے ہیں اور وہ بڑھتے چلے جائیں گے، بہتر ہوتے جائیں گے جیسے آپ ان میں شامل ہوتے جائیں گے. Now these are avenues and fields open to you، یعنی یہ وہ میدان ہیں اور یہ وہ شعبے ہیں جو آپ کے لیے کھلے ہیں. Think of them and divert your attention to them. آپ ان کے بارے میں سوچیں اور اپنی توجہ ان پر مرکوز کریں. And believe me، اور میرا یقین کریں، you will they benefit yourselves more than by merely going in for government service. اور آپ ان کو اختیار کر کے ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے بنسبت محض حکومت کی نوکری حاصل کرنے کے. and remaining there in what I should say a circle of clerkship, working there from morning till evening. اور بجائے حکومت کی جو نوکری ہے اس کا حصہ بن کر ایک جو کلرک ہوتا ہے اس کی جو زندگی ہوتی ہے، یعنی صبح سے شام تک وہ کام میں جٹا رہتا ہے. تو اس جو یہ جو ایک طرح کا پھندا ہے یا مشکل ہے، اس سے آپ بچ جائیں گے.
ان موسٹ ڈنجی اینڈ انکمفرٹیبل کنڈیشنز، یعنی یہ جو حکومتی ادارے ہوتے ہیں ان میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں ان کا جو ماحول ہے وہ خاصا مایوس کن اور غیر آرام دہ ہوتا ہے. یو ول بی far more happy and far more prosperous with far more opportunities، یعنی آپ ان کے مقابلے میں بہت زیادہ خوش اور خود کو ترقی یافتہ پائیں گے اور آپ کے پاس مواقع بھی زیادہ ہوں گے. ٹو رائز if you take to commerce and industry, and will thus be helping not only yourselves but also your state. اور اس طرح سے آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے اگر آپ اقتصادیات اور صنعت کو جا کر شعبے کو جوائن کرتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اس طرح سے آپ مدد کر سکیں گے نہ صرف اپنی بلکہ ریاست کی بھی. I can give you one instance، یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. I know a young man who was in گورنمنٹ سروس، یعنی میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، نوجوان شخص کو جو کہ حکومت کی نوکری کر رہا تھا، یعنی سرکاری ملازم تھا. 4 years ago he went into a banking corporation، لیکن 4 سال قبل وہ بینک کے ادارے میں شامل ہو گیا آن 200 روپیز، جبکہ اس کی تنخواہ جو ہے شروع میں صرف 200 روپے تھی. بیکاز ہی ہیڈ اسٹڈیڈ دا سبجیکٹ آف بینکنگ، جیسے کہ اس نے بینکنگ کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی. اینڈ ٹوڈے ہی از مینیجر ان ون آف دیئر فرمز، اور اب وہ ان کا جو ایک ادارہ ہے اس میں وہ مینیجر کی حیثیت میں کام کر رہا ہے. اینڈ ڈرائنگ 1500 روپیز اے منتھ، اور اب وہ 15,000 تنخواہ لے رہا ہے ایک ماہ کی. اینڈ ان جسٹ 4 years، اور یہ ترقی اس نے محض 4 سالوں میں حاصل کی ہے. دیز آر دی opportunities to have and I do impress upon you now to think in these terms، یعنی یہ وہ مواقع ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں، اور میں اس بات پر اصرار کرتا ہوں، زور دیتا ہوں کہ آپ ان کی طرف توجہ دیں. یہ مضمون یہاں مکمل ہو چکا ہے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. اس مضمون سے متعلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں حل کیا جائے گا.